الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے یہ جو سکرین شیئر کی جا رہی ہے، الحمدللہ ہمارے مخارج مکمل ہو گئے۔ آپ حضرات کا میں نے ٹیسٹ بھی لیا تھا لاسٹ سبق میں، سب نے بہت اچھا مجھے سنایا اور سب نے بہت اچھا یاد کیا۔ یہ جو سامنے ایک صفحہ ہے، آج کے دن ہم اس صفحے کی پریکٹس کریں گے۔ یاد رکھیے حروف تہجی کے اعتبار سے مخارج کی جب ہم ترتیب دیکھتے ہیں تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا مخرج کی ترتیب جو ایک مخرج کے تحت کبھی 3 حروف آتے ہیں، کبھی ایک آتا ہے، کبھی 2 آتے ہیں، اس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا تھا۔ آج مفردات کی تختی میں اگر ہم حروف تہجی کے اعتبار سے مخارج کی مشق کریں تو ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ نوٹ کریں، الف کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ الف ادا ہوتا ہے جوف دہن سے، یعنی منہ کے خالی حصے سے، ٹھیک ہے؟ ساتھ ساتھ آپ لوگ دیکھتے جائیں، جس کو کوئی بات نہ سمجھ آئے تو وہ پوچھ لے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی دوبارہ بھی یوں سمجھے، مخارج کی پریکٹس ہو رہی ہے، بہت اہم ہے مخارج، اس لیے ان کو دوبارہ میں دہرا رہا ہوں۔ الف با کے اعتبار سے جیسے میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ آپ مخارج پڑھتے ہوئے یہ سمجھیں کہ ہم نے الف با جو حروف تہجی ہیں ان کی پروننسیشن ہم نے سیکھنی ہے۔ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو جب ملاتے ہیں، دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے یہ با ادا ہوتا ہے۔ تا آپ کو یاد ہوگا کہ تا کے تحت 3 حروف آتے ہیں، تا، پھر دال اور پھر تو۔ یہ 3 حروف، ان 3 حروف کا مخرج آپ لکھ کر مجھے جلدی جلدی بتا دیں۔ ان 3 حروف کا مخرج یہ ہے، زبان کی نوک جب اوپر والے دانتوں کی جڑ سے لگے، جس کو کہتے ہیں زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے، زبان کی نوک جب ثنایا علیہ کی جڑ سے لگے تو اس وقت یہ 3 ہوتے ہیں، تا، ال اور تو۔ اللہ بالکل جن لکھ کر جواب دیے وہ جواب ہے۔ پھر اسی طرح سا زال ضا کا مخرج آپ نے بہت اچھی طرح یاد کیا، یہ دیکھیں الف با تا کے بعد سا آ گیا نا، سا کے تحت 3 حروف آتے ہیں، سا اور پھر اس کے بعد زال اور پھر اس کے آپ جلدی جلدی ان 3 حروف کا مخرج لکھ کر سینڈ کرتے ہیں، بتا دیں کہ یہ جو 3 حروف ہیں، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں کہاں سے؟ زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ، زبان کی نوک، جی بالکل ٹھیک جواب دیا، زال ضا ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اسی طرح جیم کی بات کریں تو جیم والے مخرج میں بھی 3 حروف ہیں، جیم، نمبر 2 شین اور نمبر 3 یا۔ جیم شین یا، ان کا مخرج کیا ہے؟ ان کا مخرج یہ ہے، زبان کا درمیانی حصہ بالمقابل اوپر کا تعلق، اس سے یہ 3 حروف ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ پھر آگے جو حروف آ رہے ہیں، جیم کے بعد کیا لفظ آتا ہے؟ ہا ادا ہوتا ہے گلے کے درمیانی حصے سے، ٹھیک ہے؟ اور خا ادا ہوتا ہے گلے کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، جو جس کے تحت 2 حروف ہیں، غین اور خا۔ دال کا مخرج آ گیا، زال کا آ گیا، را۔ را کا مخرج آپ کو بتایا تھا 3 مخرج ایک جیسے ہیں را کا، پھر اس کے ساتھ نون کا، اور پھر اس کے ساتھ
زا سین صاد، یہ تین حروف ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی سیٹی والے حروف کے اعتبار سے ہے کہ سیٹی والے حروف ہیں، ان کا مخرج بھی میں بتا چکا، زبان کی نوک اور نیچے والے دانتوں کا کنارہ اور کچھ حصہ اوپر کے دانت بھی۔ امید ہے کہ جنہوں نے لاسٹ سبق میں جن کو یاد نہیں تھا انہوں نے اور اچھے طریقے سے یاد کر لیا ہوگا۔ زا صاد ادا ہوتے ہیں۔ پھر آپ نے شین کا بھی پڑھ لیا، طوا کا بھی پڑھ لیا، تا دال کے ساتھ اس کا ہے، ضا کا بھی پڑھ لیا۔ عین ادا ہوتا ہے گلے کے درمیانی حصے سے، عین اور ہا ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے۔ غین پڑھ لیا، فا۔ اچھا چار حروف آخر میں بات کرتے ہیں۔ چار حروف ایسے ہیں کہ جو خاص طور پہ جن کا تعلق ہونٹوں کے ساتھ ہے، اس میں سے سب سے نمبر 1 یہ با، فا، واو، میم۔ با ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے سے، میم ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے سے، اور فا ادا ہوتا ہے اوپر والے دانت والے ہونٹوں کا اندرونی حصہ، اور واو ادا ہوتا ہے جس سے ہم حیران ہو کے انگلش میں کہتے ہیں واو، تو واو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے۔ تو یہ حروف تہجی کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف تہجی کے اعتبار سے اگر آپ پریکٹس کرتے ہیں مخارج کی تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے سامنے یہ اس طرح حروف مفردات لکھے ہوں اور آپ کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں الف با تا سا، تو آپ اس کی ہر حرف کی پروننسیشن اس کو سمجھا سکیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں آپ کو بتایا۔ آج کے سبق میں کچھ مزید اضافہ بھی ہم پڑھیں گے۔ یاد رکھیے حروف تہجی کتنے ہیں؟ 29۔ ان میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ آج آپ نے یہ سبق یاد کرنا ہے کہ 7 حروف موٹے حروف ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ یہ دیکھیے، یہ میں نے جو ہائی لائٹ کیا ان کو، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ایسے ہیں جو موٹے پڑے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کی ادائیگی موٹے انداز میں کرنی ہے۔ اچھا حال کا مطلب کیا ہے؟ ہر حال کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کے اوپر زبر ہو، ان کے نیچے زیر ہو، ان سے پہلے زبر یا زیر ہو، جو بھی ہو ان حروف کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے۔ یہ حروف آپ نے یاد کرنے ہیں، یہ حروف 7 ہیں۔ جب تک شادی اس کی نہیں نہ ہوتی تب تک خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ امید ہے کہ آپ لوگ بڑے توجہ سے سبق سن رہے ہوں گے اور سبق کے وقت میں کوئی دوسری دنیاوی باتیں نہیں کر رہے ہوں گے۔ تجوید کا سبق جتنے غور سے سنیں گے اتنے ہی فائدہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا۔ اس کا تعلق قرآن پاک سے ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن کا سبق نہایت احترام کے ساتھ سننا چاہیے۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اب سب اس کو 3 مرتبہ دیکھ کے پڑھیں اور 3 مرتبہ زبانی پڑھیں تاکہ آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائیں۔ اچھا اس میں آپ نے یہ کرنا ہے، آپ ان کا پیر بنا لیں کہ یہ تو سب کو پتہ ہے نا، یہ دیکھیں صاد، ضاد، طا، ظا، یہ تو آسان ہے، سب کو آتا ہے۔ آپ نے اس کے شروع میں خا لگانا ہے اور آخر میں غین اور قاف لگانا ہے، یوں آپ کو موٹے حروف یاد ہو جائیں گے۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف، ٹھیک ہے؟ جی یاد ہو گیا جی سب کو؟ جی جواب دے دیں مجھے لکھ کے جلدی جلدی کہ آپ کو یہ موٹے حروف یاد ہو گئے۔ اب ہم چل رہے ہیں اگلے کی طرف۔ اگلی جو چیز ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں 3 حروف ایسے ہیں، صرف ایک ساتھی کا جواب آیا، کوشش کریں کہ سب ایکٹیو رہا کریں، جلدی جلدی جواب دیا کریں۔ جزاک اللہ جی۔ باقیوں کا بھی آ گیا۔ 3 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں نرم پڑے جائیں گے، ان کو ہم نے ہمیشہ نرم پڑھنا ہے۔ وہ کون سے حروف ہیں؟ یہ دیکھیں، سا، زال، وا، یہ 3 حروف ہیں، ان کو ہمیشہ نرم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پورے قرآن پاک میں اس میں اس بات کا خیال کرنا پڑے گا، سا کی جگہ سا نہیں پڑھنا، زال کی جگہ زال نہیں پڑھنا کہ اس میں سیٹی کی آواز آ جائے، وا کی جگہ زوا نہیں پڑھنا، یعنی ان کی ادائیگی آپ نے پڑھا ہوگا مخرج زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کا کنارہ، ایک تو یہ اس کا مخرج ہے اور دوسرا ان کو نہایت نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ سا، زال، وا، سا، زال، وا۔ پھر 3 حروف پورے قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی کے وقت آواز میں نا سیٹی پیدا ہوگی۔ وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ زا، سین، صاد۔ زا، سین، صاد، یہ 3 حروف ایسے ہیں
کہ جو ہر حال میں ان میں سیٹی کی آواز آئے گی، اوپر نیچے کوئی بھی حرکت آ جائے ان کو ہم نے سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. جیسے اذا میں زال نرم ہے، زلزلۃ میں زا سیٹی والا حرف ہے، ٹھیک ہے. الذی یوسوس زال نرم ہے، پھر یوسوس میں سین سیٹی والا حرف ہے. فی صدور ان میں صاد یہ بھی سیٹی والا حرف ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. آخری لائن میں انشاءاللہ اس کو مزید کل دیکھ لیں گے آخری لائن کو. تو آپ نے ابھی تک جو میں نے یہ باتیں بتائی ہیں خاص طور پہ موٹے حروف، نرم حروف، سیٹی والے حروف، 1 منٹ کی بریک ہے، آپ ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں، پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ.